امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کا شیخ بڑا زبردست اکیلا مکالمہ ہے. وہ ایک ایسے تقلید کرنے والے سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ تقلید کیوں کر رہے ہیں, تو وہ جواب ہی دیتا ہے کہ کیونکہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو میں سمجھ نہیں سکتا, تو میری سمجھ میں یہ نہیں آتے, تو میں اس لیے تقلید کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ تو پھر تقلید کسی کر رہے ہیں؟ بول رہے ہیں کسی امام کی کر رہا ہوں تقلید. تو کہا کہ ان کی تقلید ہی خالی کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کیونکہ انہیں سب سے زیادہ علم ہے, وہ سب سے عالم ہے. تو یہ تو دلیل کا متقاضی ہے کہ آپ کہیں کہ وہ سب سے عالم ہے, اور اگر آپ کو یہ بات جانتے ہیں کہ وہ عالم ہیں تو پھر تو آپ تقلید کر ہی نہیں رہے, یہ تو آپ نے دلیل سے ثابت کرنا ہے نا عالم ہے. تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ جواب اس کا ہی دے گا, یعنی یہ بات تو نہیں چلی کہ میں دلیل کے ساتھ بتا سکتا ہوں, قطعی دلیل کے ساتھ کہ وہ عالم ہے. تو میں یہ جواب دوں گا کہ جناب کیونکہ ان سے پہلے بھی جو گزرے ہیں وہ بھی یہی بات کرتے آئے ہیں. تو اس کا مطلب امام ابن عبد البر نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ پھر پہلوں والے کی طرف جانا پڑے گا. اچھا, پھر پہلوں والوں میں سے آپ ایک کو چنیں گے یا سب کو چنیں گے؟ اگر وہ کہے گا نہیں پہلوں والوں میں سے میں ایک کو چنوں گا, تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کا مطلب یہ باقیوں کو کس اساس پہ آپ نے چھوڑ دیا. یعنی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انسان جب ایک بعد والے امام کی تقلید کی طرف آتا ہے تو وہ اگر آپ اس کے ساتھ جائیں نا کہ یہ کیوں اس کو ہی چنا گیا ہے, تو وہ جواب کبھی بھی نہیں دے سکتا یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے کہ اصل فیصل جو ہے مسئلے میں وہ کتاب اللہ و سنت رسول ہے. جب تک وہ نہیں آئے گا کسی بھی شخص کے اوپر ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو سب کو مجبور کر دیں کہ جناب مانو کہ میں فلاں امتی جو کہ صحابہ تک بھی نہ ہو. یعنی وہ تو ابن عبد البر تو کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ صحابہ کے درجے میں بھی آپ جا کے کسی ایک کی بات کو ہی قول اخیر قرار دے دیں یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے باقیوں نے ان کے خلاف بات کی ہو اور آپ کو نہ پتہ ہو. تو پھر تقلید کا مطلب کیا ہوا؟ حق تک تو پھر ابھی آپ نہیں پہنچے, عالم تک جو ہے پہنچنے کی دعویٰ ہی ہے, خالی وہ ہے تو نہیں.